والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا محمد ما اہلہ۔ میرے بہت ہی محترم علماء اکرام، سادات اکرام، بہت ہی عزیز دوستو بھائیوں، آج شب جمعہ ہے اور یہ بہت ہی مبارک گھڑی ہے اور ماشاءاللہ درود پاک کی محفل بھی جمی ہے۔ ہمارے بہت ہی دوستوں نے درود پاک پڑھا، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھی گئی۔ اللہ رب العزت سب کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ درود و سلام کا موقع ہے، محفل بھی درود و سلام کی ہے، تو میں بھی کچھ یہی چاہتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے متعلق کچھ عرض کروں۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب توریت میں امت نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً 70 صفات کو پڑھا، یعنی امت محمدی کی 70 صفات کو پڑھا، وہ بھی توریت میں، وہ کتاب جو بھی کلام الہی ہے، اللہ کی پاک کتاب ہے وہ بھی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پڑھی تو اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں 70 صفات کو پڑھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے پروردگار اس امت کو میری امت بنا دے۔ یعنی اب دیکھیے یہاں یہ نقطہ قابل غور ہے کہ ایک نبی وہ اللہ رب العزت سے عرض کر رہا ہے کہ امت محمدی کو میری امت بنا دے۔ کیوں؟ کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت میں امت محمدی کے بارے میں پڑھا تو تقریباً 70 صفات کو، امت محمدی کی 70 صفات کو پڑھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ کاش کہ وہ میری امت بن جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے دعا کی کہ اے پروردگار اس امت کو میری امت بنا دے۔ تو بارگاہ الہی سے پیغام آیا، اے موسیٰ اس امت کو تمہاری امت کیسے بنا دوں، اس امت کو تمہاری امت کیسے بنا دوں،
وہ امت تو نبی مکرم نور مجسم احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے۔ اب یہ مقام دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا، جس میں سے ہمیں یہ ناز ہونا چاہیے کہ ہم امت محمدی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم کو امت محمدی میں پیدا فرمایا، اور امت محمدی وہ امت ہے جو تمام امتوں سے افضل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب کائنات، تو پھر مجھے ہی امت محمدی میں بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیے ایک نبی یہ خواہش ظاہر کر رہا ہے کہ اگر تو نے اس امت کو مجھ سے نہیں دینا یا مجھے نہیں دینا تو مجھے ہی امت محمدی میں پیدا کر دے، یعنی کہ مجھے ہی امت محمدی میں پیدا بنا دے، کہ مجھے ہی امت محمدی میں داخل کر دے۔ تو اس پر حق تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اس ارشادات میں 2 خوبیاں فرمائیں، آپ کو 2 خوبیوں سے نوازا اور فرمایا، قالا یا موسیٰ ان استطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی وخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ، میں نے تمہیں لوگوں پر اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ برگزیدہ فرمایا، تو تم لو جو میں نے تمہیں عطا کیا اور تم شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اب یہ کتنی بڑی سعادت ہے امت محمدی پر کہ ایک اللہ کے نبی کی یہ خواہش، پھر اللہ رب العزت نے اپنے اس نبی کو یہ فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تمہیں رسالت دی اور تمہیں اپنے کلام کے ساتھ نوازا، اور تم کو رسول بنا کے بھیجا لوگوں پر، اور تم شکر گزار ہو جاؤ، تم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، میں اس پر راضی ہو گیا ہوں، اے اللہ میں اس پر راضی ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد ابو نعیم بروایت سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب نقل کرتے ہیں کہ کعب احبار سے ایک مرد نے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ حساب کتاب کے لیے جمع ہو گئے ہیں، تمام نبیوں کو بلایا گیا ہے، اور جملہ تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کو ساتھ لے کے آئے ہیں، اور ہر نبی کے لیے 2 نور ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے، ہر نبی کے لیے 2 نور ہیں اور ہر امتی کے لیے ایک نور ہے، یعنی اللہ رب العزت کے حضور بلایا گیا تمام انبیاء کو، اور ساتھ میں ان کی امتوں کو بھی بلایا گیا، تو جو نبی آیا اس کے ساتھ 2 نور ہیں، اور جو ان کی امت ہے ان کے ساتھ ساتھ ایک نور چل رہا ہے۔ اس کے بعد نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہر موئے تن مبارک کے ساتھ ایک نور تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے میرے دوستو، بھائیوں، کہ ایک نبی کے ساتھ، ہر نبی کے ساتھ جتنے بھی انبیاء آئے، سب کے ساتھ اللہ رب العزت نے 2 نور پیدا فرمائے، اور وہ 2 نور ہر نبی کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس نبی کی امت کے ساتھ ایک نور پیدا فرمایا جو اس نبی کی امت کے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ لیکن جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروز ہوئے
تو پیارے آقا کے جسم کے تنے مبارک کے ساتھ، موئے مبارک کے ساتھ، جسم کے ایک ایک بال کے ساتھ الحمدللہ الحمدللہ نور ہی نور تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی کے ساتھ دو نور تھے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا نور کے جسم کا نور سے مرتب ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر دو نور چلتے آ رہے ہیں۔ اس پر کعب احبار نے اس مرد سے دریافت کیا کہ تم نے جو اپنا خواب کی تفصیل بیان کی ہے، کیا تم نے ایسا کہیں پڑھا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، خدا کی قسم میں نے ایسا ہی خواب دیکھا ہے اور میں نے ایسا ہی پڑھا ہے۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے پاس میری زندگی ہے، دستے قدرت میں میری زندگی ہے، یہ صرف محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی اور اس امت کی ہے، یعنی کتاب الہی میں ہے۔ اب میرے عزیز دوستو بھائیو، ہمیں اب فخر کرنا چاہیے، ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سر بلند کرنا چاہیے، ہمیں فخر سے کہنا چاہیے کہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ امت محمدی میں سے ہیں، امت محمدی میں سے ہیں، اس امت میں سے ہیں کہ جس کے ساتھ دو دو نور چلتے ہیں۔ اب ہمیں اس چیز پہ ایک چیز اور سوچنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہمیں عطا فرمایا جو سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور ہم پر تو یہ ایک قسم کا فرض بنتا ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، اس میں کوئی بخیلی نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس کے سامنے میرا نام مبارک آئے، اگر اس نے مجھ پر درود پاک نہیں پڑھا تو وہ سب سے بخیل ترین انسان ہے۔ اور ہمیں الحمدللہ جب بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں کے ساتھ لگانا چاہیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کی پیاری سنت ہے۔ اور تو میرے عزیز دوستو، آپ نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ وہ امت محمدی ہو جاتے یا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو جاتے۔ پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ کیسے اللہ رب العزت نے کتنا فضل فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، کہ اس نبی کی امت میں سے ہیں کہ جس نے اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کی، اپنی امت کی بخشش کے لیے سجدوں میں گڑ گڑائے۔ وہ کون سا نبی ہے مجھے یہ بتائیں کہ جس نے اپنی امت کے لیے ایسی دعائیں کی ہوں گی؟ آپ نے کسی جگہ بھی نہیں پڑھا ہوگا، اور یہ صرف اور صرف ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے روئے، اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی، اور اللہ رب العزت نے الحمدللہ یہ دعائیں قبول فرمائیں۔ یہ ہماری کتنی خوش بختی ہے کہ جتنی بھی امتیں پہلے گزری ہیں، کسی کے چہرے تبدیل ہو گئے اور وہ بالکل ہی ختم ہو گئے، ان کا نام و نشان نہیں رہا، کوئی اس میں سے کوئی نہیں بچا،
لیکن اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ میرے محبوب تم فکر نہ کرو، تمہاری امت کی شکلیں نہیں بدلیں گی، وہ اسی حالت میں رہیں گی۔ اور دیکھ لیں ہم کتنا گناہ کر رہے ہیں، دن رات گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک دفعہ تم میرے پاس آ تو جاؤ، میرے سامنے گڑ گڑا تو لو، میرے سامنے سجدہ ریز ہو تو جاؤ، میں تمہیں بخش دوں گا، میں تمہیں بخش دوں گا۔ لیکن ہم ایسے غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں کہ ہم جب فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، امام صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند نماز سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن ہم بالکل سوئے ہوئے ہیں، ہم بالکل اس کی آغوش میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، 5 وقت کے نمازی بن جائیں اور 50 نمازوں کے ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، آج جمعرات ہے، صبح جمعۃ المبارک ہے، ایکچولی جمعۃ المبارک کا دن تو شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پیارے دن کے طفیل ہماری بخشش فرما دے اور ہم کو نیک بنا دے، ہم کو ایک بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔